تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورع، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھم جھم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. زبان اولیاء پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، زبان اولیاء پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، بہشت معرفت ہے آستانہ غوث اعظم کا. محترم سامعین اکرام، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جلوگر ہیں، اور آپ نے یہ اعلان فرمایا: قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ اس وقت سامنے حاضر تھے، انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور جو دور دراز مقامات پر تھے انہوں نے بھی سر تسلیم خم کیا. اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہا کہ بل علی عینی و راسی، اے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا قدم تو میری سر اور آنکھوں پر ہے. یہ ارشاد، یہ عرض کیا. مگر وہیں پر ایک بزرگ تھے شیخ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کے بھی کافی مریدین معتقدین اور چاہنے والے تھے. انہوں نے یہ اعلان سنا تو آپ نے کہا کہ اے عبد القادر، تمہارا قدم میری گردن پر نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ولی تھے، ان کو بھی ناز تھا اپنی ولایت پر. محترم سامعین اکرام، تو یہ جب انہوں نے یہ کہا تو پیران پیر نے ان کی آواز، پیران پیر کی آواز کو دور دراز مقام سے انہوں نے سن لیا، ان کی آواز کو پیران پیر نے سن لیا. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. آج ہم معمولی سائنس کی ترقی ہے تو کوئی کہاں سے کہاں تک کی آواز کو سن لیتا ہے، اس کو تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. مگر بعض بیوقوف جب اولیاء اکرام کی ان باتوں کو کہا جائے تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور انکار کر بیٹھتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ کیا ہے، اولیاء اللہ سے دوری، ان کی روحانیت سے بالکل ناواقفیت. شیطان کے جو سو یہ چیلے ہیں، اس لیے اللہ والوں کی روحانیت کا انکار کرتے ہیں. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب واز فرماتے تھے تو 70,000 کا مجموعہ رہتا تھا. کتنا؟ 70,000 کا مجموعہ رہتا تھا. اور اس وقت ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر روایتوں میں آتا ہے خود سب لوگ بیان کرتے تھے کہ سامنے والا شخص جس طریقے سے آواز سنتا تھا، مجموعہ کا پورا مجموعہ حتیٰ کہ آخر کا آدمی بھی اسی طریقے سے اس آواز کو سنتا تھا. یہ پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرفات تھے کہ آپ اپنی آواز کو جو سو سب تک پہنچا دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا تھا. تو جب شیخ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو پیران پیر عالم جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر کہنے لگے: جس کی گردن پر میرا قدم نہیں، اس کی گردن پر خنزیر کا یعنی سور کا قدم. اب عالم جلال میں نکلا تو یہ بات ہونا ہی تھا. اب شیخ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، 500 مریدین کے ساتھ تقریباً حج کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ مریدین بھی بڑے جو ہے سب مضبوط اور بہت شریعت کے پابند، نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار ساری چیزیں کرتے تھے. تو جب مریدین کا یہ حال ہے تو پیر کا کیا حال ہوتا تھا، کیا حال؟ تو وہ ان کے پیر شیخ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے متقی، بڑے پرہیزگار.
اب قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مقام پر بالا خانے پر اوپری گھر کے اوپری حصے پر ایک لڑکی ٹھہری ہوئی تھی۔ حضرت شیخ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی، وہ عیسائی لڑکی تھی، جیسے ہی ان پر نظر پڑی وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے، وہ لڑکی کی صورت بھا گئی، ان سے پیار ہو گیا، اس سے عشق ہو گیا۔ اب کہنے لگے کہ میں اس لڑکی سے جو سا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مریدین کہنے لگے حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بولے کچھ بھی نہیں، مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، نہ اب حج کی فکر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس دھن سوار ہے تو بس اس لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ غالب نے کہا نا، عشق نے ہم کو نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے۔ عشق نے ہم کو نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ عشق کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ عشق کے چکر میں اگر جو سو کوئی نوجوان پڑ جاتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، گھر کے بڑے لوگ پریشان، وہ خود پریشان، جس کو لے کے گیا وہ پریشان۔ تو ایسا عشق نہیں، بلکہ اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے سے جو سو زندگی گزارنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے۔ یہ ہاں، عشق کرنا ہے تو اللہ والوں سے کرو، عشق کرنا ہے تو صحابہ سے کرو، عشق کرنا ہے تو اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو، اور ایسا عشق کرو کہ اس عشق کے اثرات بھی جو سو ظاہر ہونے لگے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، ہمارا لباس تبدیل ہو جائے، ہمارے چہرے پر سنت طریقے سے داڑھی آ جائے، ہمارے سر پر ٹوپی آ جائے، امامہ بھی کبھی کبھار پہنا کریں، اور ہمارا جو بھی مسئلہ ہو وہ شریعت کے مطابق ہو۔ جب حضور سے عشق ہوتا ہے تو ایسی کیفیت ہے، جب حضور سے عشق ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے جو حضور کا دشمن ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج دشمن تو کبھی ادھر سے سر اٹھا رہا ہے، کبھی ادھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ آج وہ راجہ سنگھ ملعون اس سے پہلے بھی گستاخی کیا، تھوڑا سا احتجاج کرے، انجان ہو گئے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، تو پھر جو سو وہ پھر سے گستاخی کر رہا ہے۔ تو کیا ہو گیا مسلمانوں کو، کیوں مسلمان خاموش ہیں؟ جو سیاسی طاقت رکھتے ہیں، ایک سیاسی کتا بھونک رہا ہے تو سیاسی طاقت رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سر کچلیں۔ محترم سامعین اکرام، جو تجارتی جو سا طاقت رکھتے ہیں، جو اور کسی قسم کی جو بھی طاقت رکھتے ہیں، اس طاقت سے اس کا منہ توڑ جواب ہونا چاہیے۔ جب واقعی سرکار سے محبت ہے، سرکار سے عشق ہے، ہم دوسرے اوقات میں تو ہم بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں، مگر جب یہ معاملہ آتا ہے تو اس وقت مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں، نہیں قانون کام کر رہا ہے۔ جب دوسرے وقت کیوں جو ہے یہ ساری باتیں نظر نہیں آتی، جب آپس سے باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمارے اوپر یہ بہت بڑا دھبا ہے کہ ہمارے شہر میں ایسا گستاخ رسول بار بار گستاخیاں کرتے جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سیاسی طاقتیں سے اور یہ بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو مسلمان کو چھوڑ دو، یہ مسلمان نپٹ لیتے ہیں ایسے حالات سے۔ مگر جب مسلمان نکل کے آتے ہیں تو پھر یہی بیچ میں آ کے جو ہے سو پھر ان کو روک دیتے ہیں یا پریشان کر دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، بڑا دل دکھتا ہے جب جو ہے سو ایسی کوئی جو ہے سو کم بخت کوئی بدماش ہمارے آقا کی شان میں کچھ بیہودہ حرکتیں، بیہودہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راجہ سنگھ کو برباد تباہ کر دے، اس کو ذلت کی موت دے، اسے اتنا ذلیل کرے، اتنا ذلیل کرے کہ تاکہ آئندہ کوئی جو ہے سو اس قسم کی گستاخی کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ محترم سامعین اکرام، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنی جو ہے سو خالی بیٹھ کے واٹس اپ دیکھ لیے، ارے ایسی گستاخی کیا نہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی ہو جا رہی ہے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا امتحان مت لے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو مالک و مختار ہے، اپنے حبیب کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، تو اپنا قہر اس پر نازل فرما، تو اپنا جو سو اپنا جو سو قہر نازل فرما اور اس کی جو سو سرکوبی فرما، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اتنا بھی ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے کہ ہم جو سب بیٹھ کر 1-2 رکعت نفل پڑھ کے اور اللہ کے نام کے یا جبارو یا قہارو کا ورد کریں اور اس ایسے دشمنان رسول کے لیے بد دعا کریں، کیا یہ بھی اتنا بھی ٹائم نہیں ہے؟ تو پھر کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے جو سب غلامان رسول ہیں ہم، کیسے محبان رسول ہیں ہم، کیسے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اگر اتنی بھی کیفیت اگر مسلمانوں میں آ جائے تو یاد رکھیے کہ پھر ہماری زبان
زبان خالی نہیں جاتی، اللہ ان کے لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ مالک و مختار ہے، قہار جبار ہے، ایسے گستاخوں کو یوم سیکنڈوں میں ختم کر سکتا ہے، مگر یہاں پر ہمارا امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم تڑپ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، ہم بس ایسے ہی خاموش زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، بلکہ ہم چلتے پھرتے ہم مردہ ہیں، اس لیے کہ عشق محبت کی جو سا آگ ہمارے میں جو شعلہ زن نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو مسلمانوں میں آپ سے اپیل یہی کروں گا کہ آج بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، دل دیا ہے اور مسلح دیا ہے، ہم مسلح پر بیٹھنا چاہیے اور ایسے گستاخوں کے خلاف ان کے لیے بددعا کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ تو بہرحال محترم سامعین اکرام، عشق کرنا ہے تو رسول اللہ سے کریے، اور یہی عشق یہاں پر بھی کام میں آئے گا، قبر میں بھی کام میں آئے گا، آخرت میں بھی کام میں آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ شیخ سناری رحمۃ اللہ علیہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اب اس کے بعد ان کو نماز کی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ تو مریدین سمجھاتے ہیں جب نہیں سنتے تو سب کے سب جو سو ایک ایک کر کے جو سو سب نکل جاتے ہیں کہ اب ہمارا مرشد راستے پر پیر راستے پر نہیں ہے۔ مگر دو مریدین ایسے تھے، وہ بڑے عاشق تھے، بڑے، اور یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے پیر پر جو مصیبت آئی ہے اور یہ جو عشق کا بھوت سوار ہوا ہے، پیران پیر کی ولایت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، شاید کوئی موقع آ جائے اور پھر یہ حالات بدل جائیں، تو اس لیے دور ٹھہر کر واچ کرتے جا رہے ہیں کہ اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ نکاح کا پیغام دے دیا۔ جب نکاح کا پیغام دے دیا تو انہوں نے کہا وہ ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا رہبر، مسلمانوں کا رہنما، اور مسلمانوں کے پاس جو اللہ کا ولی کہلاتا ہے وہ ہماری طرف، ہمارے مذہب کی طرف آ رہا ہے۔ تو اب اسلام کو رسوا کرنے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، یہ سوچ کر انہوں نے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نکاح منظور ہے، مگر ہم عیسائی ہیں، دو شرط ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا شرط ہے؟ بولے نکاح سے پہلے تمہیں سوروں کو چرانا پڑے گا، اور نکاح کی محفل میں ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو تو ایک ہاتھ میں سور کے گوشت کا تھالا، یہ دونوں چیزیں لینا ہوگا، یہ رسم ادا کرنا پڑے گا۔ تو اب وہ اپنے میں نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سوروں کو چرا رہے ہیں۔ سوروں کو چراتے چراتے ایک سور لنگڑا تھا، وہ چل نہیں پا رہا تھا، تو فوری اس کو اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ لیا۔ پیران پیر نے جو فرمایا وہ بات پوری ہو گئی کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں، اس کی گردن پر خنزیر کا قدم، اب وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نکاح کی محفل ہے، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے اور ایک ہاتھ میں سور کے گوشت کا تھالا ہے، نکاح ہونے ہی والا ہے۔ اب یہ دونوں مریدین پیران پیر کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کے شہر کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کے خانقاہ کی طرف رخ کرتے ہیں، دور ہیں مگر رخ کر کے کہتے ہیں اے عبد القادر، اے پیران پیر، اے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ تو پوری ہو گئی، اب تو ہمارے پیر پر نظر کرم فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے۔ آج اللہ کا ولی رسوا ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، یہ عیسائی اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گڑ گڑاتے ہیں۔ پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آہ بکاس کو سن لیتے ہیں اور سن کر توجہ ڈالتے ہیں شیخ صنعانی رحمت اللہ علیہ پر اپنے ہی مقام سے۔ تو شیخ صنعانی رحمت اللہ علیہ پر جو عشق کا بھوت سوار تھا وہ نکل جاتا ہے، جیسے جو سو ایک دم کوئی دوسری دنیا میں تھے پھر سے اصلی دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہ آنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ارے تم نکاح کی محفل میں، یہ نکاح کا کچھ نہیں کرتا، میرے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے منہ پر وہ شراب کا پیالہ پھینک دیتے ہیں، سور کے گوشت کا تھالا پھینک دیتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کے ان کے مریدین خوش ہو جاتے ہیں، قدموں پہ گرتے ہیں کہ ہمارے پیر کو رہ
رہبری مل چکی ہے، معافی مل چکی ہے، تو گلے ملتے ہیں، قدم بوس ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، مجھے جو ہے سو ایک مجرم بنا دو، اور ایک مجرم کی طرح پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے چلو، تاکہ میری اس حالت کو دیکھ کر ان کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ میری طرف رحم کی توجہ ڈالیں۔ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے سے ایسا نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں کہ اگر سچی محبت تمہاری جب سے تھی اور ابھی بھی ہے تو میں جیسا کہتا ہوں ویسی سنو۔ چنانچہ ایک مجرم کی طرح ان کے دونوں مریدین ان کو لے کے جاتے ہیں، جب جاتے جاتے پیران پیر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے اترتے ہیں، آ کر انہیں گلے لگا لیتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیخ سنانی سنو، میں نے جو یہ کہا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر میں نے اپنے سے نہیں کہا تھا، بلکہ رب نے مجھ سے کہلوایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر توجہ فرماتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں اور پہلے سے زیادہ ولایت عطا فرماتے ہیں۔ زبان اولیاء پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، زبان اولیاء پر ہے ترانہ غوث اعظم کا، بہشت معرفت ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اعلان سماعت فرمائیے، جیسا گزشتہ اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد حضرہ میں یعنی مسجد شیخ حسہ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ 24 ربیع الثانی کو انشاءاللہ تعالی 11ویں شریف کا اہتمام ہے، بعد نماز جمعہ کھانے کا اہتمام رہے گا۔ اور ایک اعلان سماعت فرمائیے، یہ کیمپ رکھا گیا ہے باہر مسجد کی جو گیٹ ہے اس کے قریب میں جو سے کیمپ رکھا گیا ہے شوگر اور بی پی چیک اپ کا اور جنرل چیک اپ کا، یہ ناسا ہاسپٹل کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ آپ سے انہوں نے گزارش کی ہے، MBBS کے ڈاکٹر میں جو ہے جنرل چیک اپ ہو رہا ہے اور شوگر اور بی پی کا جو ہے چیک اپ اور فری میں جو ہے سو وہ چیک اپ کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ استفادہ فرمائیں، 4 بجے تک یہ کم جو نماز کے بعد جو رہے گا، آپ استفادہ فرمائیں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل اللهم صل على سيدنا اللهم صل على
سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، میرے آقا کبھی مایوس فرمایا نہیں کرتے۔ یہ نورانی چمن ہے جو کرم کے پھول کھلتے ہیں، یہ نورانی چمن ہے جو کرم کے پھول کھلتے ہیں، کسی موسم میں بھی وہ پھول مرجھایا نہیں کرتے، کسی موسم میں بھی وہ پھول مرجھایا نہیں کرتے۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں جو ہیں سچے غلام ان کے، قسم کھا کر میں کہتا ہوں جو ہیں سچے غلام ان کے، مصیبت چاہے کیسی ہو وہ گھبرایا نہیں کرتے، مصیبت چاہے کیسی ہو وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سخی ان سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر اس در سے، سخی ان سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر اس در سے، انہی کو بھیک ملتی ہے جو اترایا نہیں کرتے، انہی کو بھیک ملتی ہے جو اترایا نہیں کرتے۔ تڑپ کر چاہنے والا انہیں جب یاد کرتا ہے، تڑپ کر چاہنے والا انہیں جب یاد کرتا ہے، بلا لیتے ہیں اپنے پاس تڑپایا نہیں کرتے، بلا لیتے ہیں اپنے پاس تڑپایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت امتحان گاہ ادب بھی ہے، یہ دربار رسالت امتحان گاہ ادب بھی ہے، یہ دربار رسالت امتحان گاہ ادب بھی ہے، یہاں جو سر اٹھاتے ہیں وہ کچھ پایا نہیں کرتے، یہاں کی حاضری پر جس قدر بھی ناز ہو کم ہے، یہاں کی حاضری پر جس قدر بھی ناز ہو کم ہے، بلائے جاتے ہیں دربار میں جایا نہیں کرتے، بلائے جاتے ہیں دربار میں جایا نہیں کرتے۔ مدینے کو خدا رکھے مدینے کے گدا مرزا، مدینے کو خدا رکھے مدینے کے گدا مرزا، شہنشاہوں کے آگے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، شہنشاہوں کے آگے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ عدد معلومات ایک بار وسلم۔
مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کی آنکھ لگ جائے، جنوں بیدار ہو جائے، خرد کی آنکھ لگ جائے، جنوں بیدار ہو جائے، دو عالم کی نظر اس کی نظر سے جھک کے ملتی ہے، دو عالم کی نظر اس کی نظر سے جھک کے ملتی ہے، میرے آقا کے قدموں کا جسے دیدار ہو جائے، میرے آقا کے قدموں کا جسے دیدار ہو جائے، اتر کر طور سے موسیٰ ذرا آؤ مدینے میں، اتر کر طور سے موسیٰ ذرا آؤ مدینے میں، یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے، یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے، غلام احمد مختار کب مجبور ہوتا ہے، غلام احمد مختار کب مجبور ہوتا ہے، عدو کی سمت اٹھے جب نظر تلوار ہو جائے، عدو کی سمت اٹھے جب نظر تلوار ہو جائے، بھلا جبریل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر، بھلا جبریل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر، کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے، کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے، نہ ہو یاد نبی زادے سفر میں او جگر شامل، نہ ہو یاد نبی زاد سفر میں او جگر شامل، ہر ایک آسان سے آسان راستہ دشوار ہو جائے، ہر ایک آسان سے آسان راستہ دشوار ہو جائے، میرے آقا کے قدموں کا جسے دیدار ہو جائے۔ روضہ نبی کا جب بھی خیالوں میں آ گیا، نبی کا جب بھی خیالوں میں آ گیا، نور مدینہ آنکھوں سے دل میں سما گیا، سبحان اللہ، دل سے اگر خیال شہ دو سرا گیا، سمجھو حیات شوق کا سارا مزہ گیا، سبحان اللہ، تاریکیوں کا خاتمہ کرنے کے واسطے، تاریکیوں کا خاتمہ کرنے کے واسطے، غار ہرا کا نور دو عالم پہ چھا گیا، سبحان اللہ، جب بھی مدد کے واسطے آواز دی انہیں، جب بھی مدد کے واسطے آواز دی انہیں، سرکار کا کرم میری ہستی پہ چھا گیا، سبحان اللہ، جب روشنی کا قحط پڑا کائنات میں، جب روشنی کا قحط پڑا کائنات میں، سورج کو ان کے تلووں کا صدقہ دیا گیا، یاد رسول دل سے کبھی بھی نہ جا سکی، جانے کو زندگانی سے کیا کیا چلا گیا، جیسے ہی ان کے نقش قدم یاد آ گئے، سید میں روشنی کے علاقے میں آ گیا، سید میں روشنی کے علاقے میں آ گیا، روضہ نبی کا جب بھی خیالوں میں آ گیا، نور مدینہ آنکھوں سے دل میں سما گیا۔ بہت شکریہ۔ درود شریف کا نظارہ پیش کرے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس قدر ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستہ ہے یہ، آستہ ہے یہ کس
شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا نور چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا نور چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا سارے ولیوں کو مہمان بلایا گیا غوث اعظم کو دلہا بنایا گیا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا بزم کونو مکہ کو سجایا گیا آج صلی علی سائمہ رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی علی انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دلہا بنایا گیا آج صلی علی ابن زہرا کو دلہا بنایا گیا آج صلی علی عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا آسماں منزلت کس کا ایوان ہے واہ کیا شان ہے آج خلق خدا کس کی مہمان ہے واہ کیا شان ہے لا تخف کس کا مشہور فرمان ہے واہ کیا شان ہے بالیقین وہ شہنشاہ جیلان ہے واہ کیا بات ہے حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا مرحبا مرحبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم غوث اعظم قطب نامی کہتے ہیں سارے سلام
عليكم غوثنا سلام عليكم شيخنا سلام عليكم قطبنا سلام عليكم سلام الله عليكم تم نے مردوں کو جلایا فرزن کو لایا ڈوبی کشتی کو درایا رحمت اللہ علیکم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم اے شہید شاہ ولایت یہ ہے یہاں جو اہل سنت دائمہ ان سب پہ رحمت سامعین محفل پہ برکت غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك يا رسول الله وعلينا محمد معين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.